السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار سے ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ یہی اگر چاہیے تو تم کسی شہر کا رخ کرو، وہاں یہ تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر کے لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور حد سے گزر جانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو رویہ تھا، اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمایا۔ نعمتیں اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازی تھیں اس قوم کو جو فرعون کے ظلم کے تحت زندگی بسر کر رہی تھی۔ انہیں فرعون کے ظلم سے نکال کر کے نجات دی تھی اور ایک آرام دہ زندگی عطا فرمائی تھی، لیکن اس قوم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو اس واقعے کو یاد کرو کہ جب تم نے کیا کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ ان کا دیکھیے انداز مخاطب ہونے کا، ایک رسول اور نبی سے خطاب کرنے کا انداز دیکھیے کتنا گستاخانہ انداز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا اے موسیٰ، اور صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور وہ بنو اسرائیل قوم ایسا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو کتنے اونچے مقام پر رکھی ہوئی ہے کہ اپنے نبی اور رسول سے مخاطب کرنے کا طریقہ اور انداز بھول گئی ہے۔ کبر و غرور کا انداز، اے موسیٰ دعا کر دیجئے، اے موسیٰ دعا کر دیجئے، بار بار وہی لہجہ ہے، وہی انداز۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلامی کی زندگی جب بسر کرتی ہے تو ادب، اخلاق اور دین کھو بیٹھتی ہے۔ بے ادبی، بد اخلاقیاں ان کے ہاں کوٹ کر کے بھر جاتی ہے، اور ایسے ہی ان کی جو سوچ بلند ہونی چاہیے وہ بلند سوچ بھی مر جاتی ہے۔ وہ اونچی سوچ نہیں سوچ سکتے، اعلیٰ چیزیں نہیں سوچ سکتے۔ تو کیا ہے، ابھی فرعون کے ظلم کے تحت یہ زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون کی غلامی کر رہے تھے، اچانک انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں نصیب ہو گئی تو قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے طور طریقے نہیں معلوم ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں من و سلوہ نوازا تھا کہ مفت میں تمہیں رزق ملتی ہے، استعمال کرو، کھاؤ پیو، اور تم طور طریقے سیکھ لو، ادب سیکھ لو، طور طریقے سیکھ لو، دین سیکھ لو، اور دین سیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ لیکن یہ کہاں ماننے والے تھے؟
بڑی گستاخ قوم تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے ان کے بارے میں جگہ جگہ کہا، ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی، اللہ کا عذاب آیا، انہیں مغضوب قرار دے دیا گیا۔ لیکن وہیں آپ صحابہ کرام کی دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بار بار اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی تعریف کی کلمات کہتا ہے۔ اور وہیں بنو اسرائیل کی دیکھیے کیوں طور طریقے میں فرق ہے، رسول کی اتباع میں فرق ہے۔ وہ بلا چوں چرا صحابہ کرام اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے، اور وہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے تھے، ہر چیز میں اپنی رائے پیش کرتے تھے، اپنی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ وہ بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہی ہیں ایک طرح سے۔ ان کا آپ دیکھیے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، اور صحابہ کے متعلق دیکھیے فرق ہے۔ یہی ہے جب ایک قوم تربیت یافتہ ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھک جانے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقام بھی وہ پاتی ہے۔ اور جو قوم سرکشی پر اترتی ہے، بد اخلاقی پر اترتی ہے، گستاخی پر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دھیرے دھیرے پستی میں ڈالتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، بنو اسرائیل نے، کہ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز نہیں صبر کر سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر دیکھیے جو لوگ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتی ہے، اپنے بڑوں کے متعلق ہمیشہ نگیٹو نظریہ رکھتی ہے، اپنے بڑوں کے متعلق ہمیشہ نگیٹو نظریہ رکھتی ہے، ہمیشہ چاہتی ہے نہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، انہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ہمارا دل ایسا کہتا ہے، ہماری خواہش ایسی کہتی ہے، ہمارے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اسی لیے بڑوں کے متعلق یہ نظریات میں کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ منفی نظریہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، ہمیشہ وہ اپنی خواہش ہی کی سوچتے ہیں، اپنے خواہش کو مکمل کرنا ہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یہ ہمیشہ پستی ہی میں رہ جاتے ہیں، اپنی پست سوچ کی بنیاد پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ہم ایک ہی کھانے پر، نہ اعلیٰ قسم کا کھانا تھا کہ کسی بھی قوم کو وہ نعمت نصیب تک نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کھانا آتا تھا مفت میں، وہ بھی کہا ہم ایک ہی کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آگے کہا فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو اے موسیٰ اس لیے کیا کریے، دعا کیجیے، کس سے؟ اپنے رب سے دعا کیجیے، اپنے رب سے۔ بڑی گستاخ قوم تھی یہ، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، سبزیاں، ساگ، ترکاریاں، اور یہ ککڑی اور گیہوں اور مسور کی دال وغیرہ جو اس قسم کی اگتی ہے، پیاز، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ یہ سب ہمیں دے دے، یہ سب من و سلوہ ہمیں نہیں جستا، ہم اگتا چکے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اب یہ جو زمین سے اگتی ہے، کیونکہ یہ فرعون کے ظلم کے تحت جو زندگی گزار رہے تھے تو یہ سب کھیتیاں کرتے تھے، یہی سب کھاتے پیتے تھے، تو ان کی وہ عادت بن گئی تھی کہ وہ مجبوری تھی، اس سے اعلیٰ کوالٹی کا انہیں کوئی کھانا نصیب نہیں تھا، مجبوری میں وہ کھاتے کھاتے ان کی عادت بن گئی تھی وہی، تو اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین وہی بدلے میں وہی ساری چیزیں دے دے، یہ من و سلوہ اٹھا لے، وہی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ جیسے بھکاری کو نا بڑی بڑی نعمتیں آپ دے دیں تب بھی وہ بھکاری بھیک مانگنا نہیں چھوڑے گا، وہ بھیک ہی مانگے گا، کیوں؟ اس کے دل و دماغ میں بھیک مانگنا رچ بس گیا ہے، اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے بھی وہی طلب کیا جو فرعون کے ظلم میں سب استعمال کرتے تھے۔ آگے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عذر نہیں کیا، کیونکہ ان کی گستاخی تھی، اللہ رب العالمین سے یہ بات نہیں عرض کی۔ اللہ رب العالمین تو سب سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن ایک بات عرض کرنے کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض نہیں کی، ان کو جواب دیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک بہترین چیز کے بدلے ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی اے نادانو، کہاں تمہاری عقل ہے؟ تم ایک بہتر اعلیٰ قسم کے بدلے ایک ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، تمہاری عقل کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تاکہ سمجھے، لیکن کیا ہے، نہیں، اپنے بات پر اڑ جاتی تھی یہ قوم، یہودی ہے۔ کہا اہبطوا مصر، ہاں اگر تمہیں نہیں جچتا ہے یہ اور تمہیں نہیں چاہیے من و سلوہ کی نعمت تو تم جاؤ کسی شہر میں جاؤ، جو تمہیں اگر وہی سب ترکاریاں ہی چاہیے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہی چاہیے تو جاؤ کسی شہر میں، کسی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تم کھیتی کرنا اور تم کھانا پینا وہی زندگی گزارنا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاص شہر کا نام نہیں لیا ہے، کیوں؟ دھمکی تھی، ڈرانا تھا، انہیں سمجھانا تھا
ان کے عقل کو ٹھکانے میں لانا تھا، اس لیے دھمکی کے طور پر کہ جاؤ، تمہیں اگر نہیں استعمال کرنی ہے، تمہیں پیدا ہونے والی چیزیں ہی استعمال کرنی ہے تو جاؤ کسی شہر میں۔ کہا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہاں جو چیزیں جو تم طلب کر رہے ہو وہاں چیزیں ملیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ناشکری کی بنیاد پر، دیکھیے جو چیز ذکر کی ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کی اس ناشکری کی بنیاد پر ان کے اوپر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ شکر گزاری کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے نعمت کی ان لوگوں نے ناشکری کی، ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، جو بھی نعمتیں میں، ہم جس بھی پوزیشن میں ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، غریبی میں ہے، امیری میں ہے اور کسی اور طبقے میں ہے، جس بھی حالت میں جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ہم اگر اس حالت میں ناشکری کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور عذاب ہم پر مسلط کر دے گا۔ یہ بنو اسرائیل پر کیا کہا؟ ان پر ذلت و رسوائی ہم نے تھوپ دی۔ ابھی تو تھی، فرعون کے ظلم کے تحت زندگی گزار رہے تھے، پھر سے ایک اور رسوائی ان کے اوپر تھوپ دی اور کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر کے لوٹے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہاتھ آیا وہ اللہ کا غضب، غیر المغضوب علیہم، ان کے ہاتھ جو کچھ آیا وہ اللہ کا غضب آیا۔ اور کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ رب العالمین کی آیتیں جو آتی تھیں اس کا یہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کا اور جرم دیکھیے، یہ اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ ہماری خواہش کے مطابق یہ باتیں نہیں کرتے، ہمارے حساب سے نہیں سنتے، نہیں کہتے، نہیں چلتے، ہمیں دوسرے حساب سے چلانا چاہتے، تو کیا انبیاء تک کو انہوں نے قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ، یہ مغضوب قوم ہے۔ اور کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ نافرمانی کرتے تھے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان پر غضب نازل کیا اور ذلت و رسوائی تھوپ دی، اور جو یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، حدود کو فلانگ جایا کرتے تھے، ان کی بنیاد پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں ذکر کی ہے، ہمیں سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل نے من و سلوا کے بدلے اس ناشکری کی، من و سلوا کی ناشکری کی، اس کے بدلے یہ ساری جو زمین سے سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں اس کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی۔ تو کہا کہ جو قوم توحید کے بدلے شرک کی راہ اختیار کرتی ہے، توحید کے بدلے شرک کی راہ اختیار کرتی ہے، سنت کے بدلے بدعت کی راہ اختیار کرتی ہے، اور حق کے بدلے باطل کی راہ اختیار کرتی ہے، اس قوم کا عالم کیا ہوگا، اس پر اللہ رب العالمین کی ذلت و رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ حق سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت اور احسان اللہ رب العالمین کی طرف سے، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس قوم کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی ذلت و رسوائی میں چلی جائے گی۔ تو یہاں ہم سب کے لیے عبرت ہے، کچھ باتیں اس طور پر آئیں گی کہ دیکھیے اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو ہم کیسے صبر کریں، اس نعمت کی شکر گزاری کیسے کریں، کیونکہ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے، وہ اکتا جاتا ہے، ایک چیز سے اکتا جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، اس چیز سے دوسری چیز کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو ہم کیسے صبر کریں، کیسے شکر گزاری کی راہ اختیار کریں، چند باتیں اس سلسلے میں آئیں گی۔ یہاں چند یہ باتیں ہیں کہ دیکھیے اللہ کی نعمت جو بھی آئے اس پر شکر کریں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، عبادتیں کرتے رہیں، اور جہاں حق اختیار کرنے کا حکم ہے حق اختیار کریں، باطل نہ اختیار کریں، توحید اختیار کریں، شرک نہ اختیار کریں، سنت کی راہ اختیار کریں، بدعت و خرافات کی راہ نہ اختیار کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذلت و رسوائی ہم پر بھی تھوپ دی جائے گی اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی مدد سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے، یہود کے راستے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔